یہ ایک آدم خور شیر کی تباہ کاریوں اور اس کے زوال کی مکمل کہانی نہیں ہے، کیونکہ وہ شیر یہ کہانی لکھنے کے وقت تک زندہ ہے۔ سرکاری اطلاع کے مطابق اس نے 14 افراد ہلاک کیے ہیں، اگرچہ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق اس کی ہلاکت خیزیوں کی لپیٹ میں کوئی 37 کے قریب مرد، عورتیں اور بچے آئے ہیں۔ ان میں سے 1 درجن کے قریب اسے سارے کے سارے یا کسی حد تک کھا لیے تھے اور باقیوں کو محض لہولہان کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ فقط ہلاک کیے گئے افراد پر مشتمل ہے، اسی لیے ان دونوں بیانوں میں ایک بھی اختلاف نہیں۔ اس کہانی کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ میرے یقین کے مطابق یہ وہی شیر ہے جس کا ذکر میں پہلے ایک کتاب میں کر چکا ہوں۔ اس کہانی میں نے بتایا تھا کہ شمالی کمبا توڑ میں پہاڑیوں کے دامن میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے جنگل میں ایک شیر کہیں سے آ گیا تھا جو بعد میں آدم خور بن گیا تھا۔ اس جنگل کے سب سے قریبی گاؤں کا نام راج نگر تھا۔ چونکہ شیر نے اپنی ہلاکت خیزیوں کی ابتدا ان گدڑیوں سے کی تھی جو اس قریبی گاؤں سے جنگل میں گائے بھینس چرانے آیا کرتے تھے، اس لیے وہ شیر راج نگر کے شیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ علاوہ بریں وہ اپنا حملہ کرنے کے خاص اسلوب سے شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے حملہ آور ہونے کے انداز میں یہ خاصیت تھی کہ وہ ایک دم جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلتا اور گدڑیے کو اپنے پنجوں سے بری طرح نوچ ڈالتا اور پھر اس کے مویشیوں سے اپنا پسندیدہ مال اٹھا کر چلتا بنتا۔ اس وقت تک ایسی کوئی معتبر شہادت نہ ملی تھی کہ اس نے جس آدمی پر حملہ کیا ہو اسے دانتوں سے کاٹا بھی ہو۔ 1-2 آدمی گم ہو گئے تھے اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شیر نے ان کو کھا لیا ہے، لیکن یہ فقط ایک مفروضہ تھا اور اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا نہ ہو سکا تھا۔ شیر کے بارے میں فقط یہ معلوم تھا کہ وہ اپنے شکار کو دانتوں سے نہیں بلکہ پنجوں سے زخمی کرتا ہے۔ اس کی اس خاص عادت کی وجہ سے گرد و نواح میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس کے جبڑے یا چہرے پر کوئی زخم ہے جس کے باعث وہ دانتوں سے کاٹنے سے معذور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی مسلم تھی کہ شیر گدڑیے کو زخمی کرنے کے بعد ہلاک کیے ہوئے مویشی کو پیٹ بھر کر کھاتا تھا، جس سے یہ امر واضح تھا کہ شیر بخوبی کاٹ اور کھا سکتا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی معاملہ تھا جس کی کئی وضاحتیں دی گئی تھیں، مگر ان میں کوئی بھی اطمینان بخش نہ تھی۔ میں اپنی پہلی کہانی میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح میں نے اس شیر کو شکار کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ وہ بے حد چالاک درندہ تھا۔ انجام کار میں اس سے شکست کھا کر بنگلور واپس چلا گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ بہت جلد مجھے اس کا سامنا کرنے کا موقع ملے گا اور میری کامیابی کے امکان زیادہ ہوں گے۔ اس وقت سے اب تک میرے بعض دوستوں اور بہی خواہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ راج نگر کے آدم خور کی کہانی میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ نہیں۔ میرے ایک پرانے شناسہ جاکرتی نے لاس اینجلس کیلیفورنیا سے مجھے بذریعہ تار کہا ہے کہ وہ اس خاص قسم کے شیر کے متعلق مزید کچھ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان لوگوں کے تجسس کو مطمئن نہ کر سکا، کیونکہ میرے وہاں سے چلے آنے کے کچھ عرصے بعد راج نگر کے قاتل نے لوگوں کو زخمی کرنا بند کر دیا اور بعد میں اس کے متعلق کوئی خبر نہ سنی گئی۔ سب کو یقین تھا کہ اس کی کایا پلٹ گئی ہے اور نئے سال کے ساتھ ہی اس نے اپنی زندگی کا نیا ورق پلٹ لیا ہوگا، یا پھر ممکن ہے کہ وہ کہیں کسی دور کے جنگل چلا گیا ہوگا اور وہاں فطری موت مر گیا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راج نگر کے گڈریوں نے اسی شیر کی آمد سے بے پرواہ ہو کر پہلے کی طرح پھر سے جنگل میں اپنے مویشی چرانے شروع کر دیے۔ اب کوئی شیر انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، اور پھر کوئی 9 ماہ بعد ایک شام کو سورج راج نگر سے کوئی 50 میل دور پہاڑیوں کے سلسلے کے عقب میں روپوش ہو رہا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے تھے۔ سورج کی ترچھی کرنیں پیگی پلہام کے چھوٹے سے گاؤں کی مشرقی جھونپڑیوں پر سونا بکھیر رہی تھی۔ یہ گاؤں جنگل کے وسط میں ایک صاف جگہ پر آباد تھا اور اس کے مغرب میں پہاڑیوں کا سلسلہ تھا اور مشرق میں ڈمبم سے کولے گاٹ جانے والی سڑک تھی جو اس گاؤں سے زیادہ 2 میل ہوگی۔ ہاں تو شام کا وقت تھا۔ گدڑیے اپنے مویشی دن بھر جنگل میں چرانے کے بعد گھر واپس لا رہے تھے۔ پیگی پلہام سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک کچے راستے پر جو گاؤں کی سمت آتا تھا، 2 گدڑیے جن میں سے ایک ادھیڑ اور دوسرا لڑکا تھا اپنے مویشیوں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے برساتی نالے تھے۔ ان گدڑیوں کے مویشی ایک نالے کو عبور کر رہے تھے۔
ادھیڑ گدڑیا بھی نصف نالا عبور کر چکا تھا، لیکن لڑکا ابھی پچھلے کنارے پر تھا۔ نالے کے کنارے پر بانس کے درخت کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ لڑکا اپنے خیالات میں کھویا ہوا ان درختوں میں سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں ادھیڑ گدڑیا نے اپنے عقب میں ایک کھوکھلی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے عقب والا راستہ بانس کے گھنے جھنڈ میں سے گزرتا تھا۔ اسے اس میں کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ وہ پھر مویشیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ لڑکا کھیل میں مصروف ہے، کہیں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ آخر وہ پیگی پلہام کے قریب پہنچ گیا۔ ادھیڑ گدڑیے نے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا۔ لڑکا اب بھی نہ دکھائی دیا۔ اس نے لڑکے کا نام لے کر آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پھر آواز دی، مگر اس کی آواز خاموشی میں ڈوب گئی۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے لڑکا دوسرے راستے سے گاؤں چلا گیا ہو، لیکن گاؤں پہنچ کر بھی اسے لڑکا دکھائی نہ دیا۔ ادھیڑ گدڑیا نے اس بات پر کوئی زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ لڑکے کی تاخیر کی سینکڑوں وجوہات ہو سکتی تھیں۔ لیکن جب 1 گھنٹے بعد بھی لڑکا گاؤں واپس نہ آیا، تو اس گدڑیے نے سوچا کہ آخر لڑکا کس جگہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ نالے میں سے گزرنے کے بعد لڑکا اسے دکھائی نہ دیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے وہاں ہلکی سی غراہٹ بھی سنی تھی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے، یا تو کسی سانپ نے اسے کاٹ لیا ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں کسی آدم خور شیر یا چیتے کا خیال بالکل نہ آیا، کیونکہ پیگی پلہام کی پرامن بستی میں اس قسم کی مصیبت کبھی نازل نہ ہوئی تھی۔ لہٰذا وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بانسوں کے جھنڈ کی سمت چل پڑا۔ نالے کے دوسرے کنارے پر بانسوں کے جھنڈ کے قریب اسے شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے۔ وہیں لڑکے اور شیر کے درمیان ہلکی سی کشمکش کے آثار بھی موجود تھے۔ پھر لڑکے کو گھسیٹنے کی لکیر بھی موجود تھی۔ اس طرح پیگی پلہام کے آدم خور کا لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی علاقے کی گرد و نواح میں انسانی شکار کی خبریں آنے لگیں۔ شیر ہر طرف 15-20 میل دور مار کر رہا تھا۔ اس کا آخری شکار ایک 15 سالہ لڑکا تھا، جسے وہ دن دہاڑے کھیتوں میں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس آدم خور کے متعلق ایک اہم حقیقت وہ اطلاع تھی جو مجھ تک اس شیر کے ایک دوسرے انسانی شکار کے موقع پر پہنچی۔ یہ شکار اس نے اپنے اولین انسانی شکار یعنی ادھیڑ عمر گدڑیے کے لڑکے کے شکار کی جگہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر کیا تھا۔ 3 آدمی جنگل کے اندر ایک کچے راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے ذریعے پہلے جنگل سے بانسوں کے چھکڑے بھر کر لائے جاتے تھے۔ آدم خور کی سرگرمیوں کے باعث لوگوں نے ایک دم جنگل میں جانا ترک کر دیا تھا، اور اب وہ فقط انتہائی ضرورت کے تحت ہی جنگل میں جاتے تھے۔ وہ لوگ بھی ایک اہم ضرورت کے تحت جنگل میں گئے تھے۔ کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ انہوں نے اپنا دوپہر کا کھانا پیگی پلہام میں کھایا تھا اور تقریباً اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3:30 بجے پیگی پلہام پہنچنے کے متوقع تھے۔ اچانک کسی قسم کی آہٹ کے بغیر ایک شیر کچے راستے پر آن کھڑا ہوا۔ تینوں آدمی ایک دم رک گئے۔ خوف کے مارے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تب شیر نے سب سے الگ آدمی پر حملہ کیا۔ اس کے باقی دونوں ساتھی ایک قریبی درخت پر گرتے پڑتے چڑھ گئے۔ اس دوران میں جس شخص پر شیر نے حملہ کیا، اس نے انتہائی جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے اندھا دھن وہ برچھا شیر کے سر پر چلا دیا، جو اس علاقے کے لوگ راستہ صاف کرنے کی غرض سے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ برچھا شیر کے سر پر ایک طرف لگا اور اتنا حصہ کاٹ کر لے گیا۔ ایک غیر متوقع حملے سے شیر درد سے گرجا۔ آدم خور شیر فطری طور پر بزدل ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنا شکار چھوڑا اور جھاڑیوں میں بھاگ گیا۔ اسی اثناء میں اس کے دونوں ساتھی اندھا دھند ہاتھ پیر مارتے درخت کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے اور اپنے نیچے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھی کے چہرے اور سینے پر گہرے زخم آئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، کیونکہ شیر کے پنجوں نے اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ وہ صدمے سے سکتے کی حالت میں نیم بے ہوشی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا۔ درخت پر چڑھے ہوئے آدمیوں نے اسے آواز دی، بھائی جلدی سے درخت پر چڑھاؤ۔ اس طرح زمین پر بیٹھنا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید شیر واپس لوٹ آئے۔ زخمی آدمی نے ان کی آواز سنی، اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور پھر اپنے سر سے پگڑی اتار کر اسے اپنے زخموں کے گرد لپیٹنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پھر پکارا اور وہ درخت پر چڑھنے کی نیت سے اس طرف چل پڑا، لیکن تقدیر نے اس کی زندگی کے دن پورے کر دیے تھے۔ آدم خور جو وقتی طور پر بزدل ہو گیا تھا،
ایک دم اشتعال میں آ گیا۔ شاید اس کی وجہ اس کے سر کا زخم تھا۔ وہ برق رفتاری سے اس شخص پر جھپٹا اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ ابھی وہ بیچارہ زمین پر گرنے بھی نہ پایا تھا کہ شیر نے اسے اپنے جبڑے میں دبوچا اور دونوں آدمیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں بھاگ گیا۔ اس حادثے کے فوراً بعد میں پیگی پلہام پہنچا اور ان دو آدمیوں سے اس حادثے کی تفصیلات جانی۔ ان دونوں کے بیان بالکل ملتے تھے اور تفصیلات بھی صاف تھیں۔ وہ دونوں اس پر متفق تھے کہ شیر نے اپنے دونوں حملوں میں اپنے دانتوں کے بجائے اپنے پنجے استعمال کیے تھے۔ کتنی ہی یادداشتیں ایک دم میرے ذہن میں عود آئیں۔ کہیں یہ راج نگر کا قاتل تو نہ تھا جس نے پہلے مقابلے میں مجھے شکست دی تھی؟ اب وقت گزرنے کے ساتھ کہیں وہ زیادہ دلیر ہو کر آدم خور تو نہیں بن گیا تھا اور یوں اب پیگی پلہام کی مصیبت بن گیا تھا؟ ان دونوں آدمیوں کے بیانات سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی درندہ ہے۔ میں نے فقط پیگی پلہام میں ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے 2-3 دیہات میں بھی اس شیر کے متعلق لوگوں سے کئی ایک باتیں پوچھی۔ شیر کے کئی انسانی شکار اس حالت میں پائے گئے تھے کہ شیر نے انہیں نصف سے زیادہ نہ کھایا تھا۔ ان سب کے جسم پر پنجوں کے گہرے نشان تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی دانتوں کے نشان بھی نظر آتے تھے۔ اس بات کا کوئی فیصلہ کن ثبوت نہ ملتا تھا کہ شیر فقط اپنے پنجے سے اپنے شکار کو ہلاک کرتا ہے۔ پہلی دفعہ میں پیگی پلہام میں فقط 1 ہفتے تک قیام پذیر رہا۔ اس دوران میں آدم خور نے ان 3 بیلوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ نہ کہا جو میں نے اسے ترغیب دینے کی خاطر مختلف جگہوں پر باندھے تھے۔ اس عرصے اس کے متعلق نہ ہی کوئی خبر سننے میں آئی۔ ادھر میری چھٹی ختم ہو گئی، اس میں توسیع کرانے کا میرے پاس کوئی جواز نہ تھا، لہٰذا میں بنگلور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آدم خور نے دن دہاڑے ایک 15 سالہ لڑکے کو ہلاک کر دیا تھا۔ جائے حادثہ سے کولے گھاٹ کا بڑا قصبہ فقط 6 میل دور تھا۔ اس دفعہ میرے بجائے میرا بیٹا ڈونلڈ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ دیکھیے قسمت کس حد تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم سب یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ کیا موجودہ آدم خور راج نگر کا قاتل ہے یا کوئی دوسرا شیر، کیونکہ موجودہ آدم خور بھی راج نگر کے قاتل کی طرح پنجے سے اپنا شکار ہلاک کرتا ہے۔ یہ نقطہ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک ڈونلڈ اسے شکار کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بلا شبہ جنگل کا ایک عظیم بھید پالے گا۔